اب ذرا لاہور کی ہے بات کریں گے جہاں پر اسموگ کا راج ہے. سب اٹھتے ہیں, یہ شام ڈھلتی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف اسموگ کے سائے ہیں جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جنم لے رہی ہیں. حد نگاہ انتہائی کم ہو گئی ہے. ڈائریکٹر جنرل محکمہ ماحولیات کا کہنا ہے کہ اسموگ کو کنٹرول کرنے کے لیے جو کمی اب رہ گئی ہے اس کو ہم نیکسٹ ایئر پورا کر لیں گے. مزید جانیں گے ہماری نمائندہ عائشہ عطا جو اس وقت ڈی جی ماحولیات کے ہمراہ موجود ہے. عائشہ بتائے گا کیا کہنا ہے ان کا؟ جی بالکل, لاہور ان دنوں فضائی آلودگی کے نشانے پر ہیں. جیسے جیسے دن گزرے ہیں ویسے ویسے اسموگ میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ چھٹیاں بھی جو ہیں وہ اناؤنس کر دی گئی ہیں. اب اسموگ جو ہے وہ اس کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے یہ جاننے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ ڈی جی محکمہ ماحولیات سکندر ذیشان صاحب موجود ہیں. ان سے ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے اسموگ کو جو ہے وہ ختم کریں, یعنی آپ کی جو کاروائیاں ہیں اسموگ کو ختم کرنے کی وہ کہاں تک پہنچی ہیں؟ میڈم اس طرح سے ہے کہ ہماری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ تقریباً جولائی اگست سے جاری ہیں اور ابھی ان کو ہم نے مزید ریگرس کر دی ہے. اسی طرح پرٹیکولرلی اکتوبر, نومبر میں اور دسمبر میں ہم کافی ایکٹیو کیمپینز کر رہے ہیں جو ہمارے ایئر پولوشن کاز کرنے والے انڈسٹریل یونٹس ہیں یا برک لینز ہیں یا اس کے علاوہ تمام ایسے عوامل جو اسموگ کنٹریبیوٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہماری جو ریگولیٹری میئرز ہیں وہ کافی اسٹرکٹ ہو گئی ہیں. اور پہلے اگر ہم صرف فائنز یا سیلنگ کی طرف جا رہے تھے تو اب ہم ڈیمولیشن اور ایف آئی آرز کی طرف جا رہے ہیں. اور اس میں بالکل زیرو ٹالرنس پالیسی ہے محکمے کی بھی اور حکومت کی بھی, تاکہ ہم جتنا اپنے طور پہ اس کو کر سکیں کنٹرول وہ کریں. ذیشان صاحب, دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کاروائیاں تو ہماری چل رہی ہیں, روزانہ کی بنیاد پر ہمیں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ کاروائیاں ہو رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود اسموگ بڑھتی جا رہی ہے. اس کی کیا ریزن ہے اور خاتمے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس طرح سے ہے کہ کچھ اس کے لیے جو امیجیٹ میئرز لیے جا سکتے ہیں وہ تو ہم لے رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ جن کے لیے ہمیں ایک لانگ ٹرم پالیسی کی اور لانگ ٹرم میئرز کی ضرورت ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ 43% جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہمارا ٹریفک سے آتا ہے. اسی طرح فیوجیٹو ڈسٹ ہے ہماری, اور ہماری جو برننگز ہوتی ہیں کوڑے کی, ان کو کنٹرول کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اسکواڈز ہمارے آلریڈی کام کر بھی رہے ہیں اس سلسلے میں, اور مزید اس کے لیے ہمیں شاید آلٹرنیٹ فیول پہ جانا پڑے, فیول کی جو کوالٹی ہے اس کو امپروو کرنا پڑے. تو ایک اس کے لیے ہمیں لانگ ٹرم ڈیسیژنس کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ ہم اپنے انڈسٹریل یونٹس میں جو ہماری اسمال انڈسٹری ہے وہاں پہ ایئر پولوشن کنٹرول اکوپمنٹ لگوانے کے لیے انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کر کے ایک ایم او یو, اور ہم کوشش کریں کہ ان تمام انڈسٹریز کو ہم پرماننٹلی انوائرمنٹ فرینڈلی بنا سکیں تاکہ ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہم کسی حد تک کنٹرول کریں. آپ نے سنا کہ محکمہ ماحولیات کی جانب سے کاروائیاں جو ہیں وہ جاری ہیں, ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ کمی ہے اس میں جس کی وجہ سے اسموگ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, جس کو اس سال جو ہے وہ بہتر بنایا جائے گا. لہٰذا یہی کہا جا سکتا ہے کہ لاہور یہ جو ہے وہ بالکل پریشان نہ ہو, وہ اگلے سال کا انتظار کریں. اگلے سال ہو سکتا ہے کہ یہ اسموگ جو ہے وہ اس میں مزید بہتری آ جائے, جو کہ حالات جو ہیں وہ ابھی اس طرح سے لگ نہیں رہے ہیں. سچویشن جو ہے وہ کافی زیادہ خراب ہو چکی ہے اور دن بدن جو ہے وہ اسموگ بڑھتی جا رہی ہے. جبکہ محکمہ موسمیات کی اگر بات کی جائے تو ان کی جانب سے یہ پیش گوئی کی جا رہی ہے کہ خنک سردی جو ہے وہ مزید بڑھے گی, اور اگر سردی بڑھے گی اور بارش نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹلی اسموگ جو ہے وہ اس میں مزید اضافہ ہوگا. اور اگر اسموگ ہوگی تو شہریوں کو پریشانی ہوگی اور مشکلات کے ساتھ ساتھ بیماریاں جو ہے وہ ان کو بھی دعوت عام دی جا رہی ہے. جی ٹھیک ہے عائشہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں, اور کیونکہ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے, نہ صرف یہ کہ ویزیبلٹی نہیں ہے بلکہ انسان کو سانس کی بیماریاں اور دیگر ڈیزیزز جو ہیں, آنکھوں کی بیماریاں وہ لاحق ہیں, اور جو اقدامات ہیں وہ تو آپ نے دیکھ ہی لیے. اگلے سال تک انتظار کیجیے, لیکن ہم نہیں کر سکتے نا انتظار, ہمیں تو ہے نا خیال اپنے لوگوں کا. اب اس کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے اور دن بدن کیوں اس میں اضافہ ہو رہا ہے, کیسے صاف رکھا جا سکتا ہے, ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ماہر ماحولیات پروفیسر صابر زاہد صاحب موجود ہیں. پروفیسر صاحب السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سر یہ ایک عالمی مسئلہ ہے اسموگ, لیکن ہمارے خطے میں زیادہ ہے, اس کا کیسے خاتمہ ممکن ہے؟ اسموگ عالمی نہیں ہے, عالمی مسئلہ آلودگی ہے. اسموگ بیسیکلی یہ جو خطہ ہے نا میڈم, جس کو آپ جنوبی ایشیا کہتے ہیں, جنوب ہمیشہ نیچے ہوتا ہے, تو اس کو جنوبی کی بجائے نا نچلا ایشیا کہنا چاہیے. اس میں انڈیا ہے, پاکستان ہے, بنگلہ دیش ہے بیسیکلی. اب اس کی وجہ سے احتیاطاً ساتھ نیپال, بھوٹان مارے جائیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہوگی. تو یہ اس خطے کا مسئلہ ہے.
اب نمٹنے کی بات جو ہے، اب اس میں کوئی کاورڈ سائنس نہیں چاہیے، کوئی لمبی کہانی نہیں ہے. آپ کے مثلا ہم اپنے ملک کی اگر بات کر لیں کہ چلیں ہم انڈیا سے تھوڑی بہتر صورتحال ہے، یا ان کی زیادہ بری ہے ہماری کم بری ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ لاہور شہر کے اندر اگر آپ بات کریں، یہاں ماربل کی فیکٹریاں آپریٹ کرتی ہیں جن میں سے وہ مخصوص پارٹیکل فضا میں جاتے ہیں. پھر کنسٹرکشن کا کام سارا سال جاری رہتا ہے، نئے گھر بن رہے ہوتے ہیں، تو جو مٹی اور ریت لانے والی ٹرالیاں ہوتی ہیں وہ جب کسی سپیڈ بریکر سے گزرتی ہیں تو کاسٹ ایوریج جو میں نے جو اپنا حساب لگایا تھا وہ 3 سے 6 کلو مٹی اور ریت اس میں سے وہ سڑک پر گر جاتی ہے. اس کے بعد ٹریفک رواں دواں رہتی ہے اور وہ ڈسٹ پارٹیکل فضا کا حصہ بنتے ہیں. آپ کے ہاں ابھی تک کوئی ایسا میکانزم نہیں ہے کہ جو دھواں دینے والی گاڑیوں کو ٹوٹلی ان پر کریک ڈاؤن کیا جائے. بیوروکریسی ہے آپ کی، وہ اپنے اے سی والے کمرے اور جس کے اندر پیوریفائر مشینیں لگی ہوتی ہیں وہ وہاں سے ایک ہینڈ آؤٹ جاری کر دیتے کہ آج ہم نے اتنے لوگوں کو پکڑا، یہ کیا. سو مچ سو صورتحال یہاں تک ہے کہ آپ کے جو اینٹوں کے بھٹے ہیں نہ تو وہ سارے جدید ٹیکنالوجی پر کنورٹ ہوئے ہیں، اور اس سے بھی ڈٹائی کی بات یہ ہے کہ وہ ابھی تک آپریٹ کر رہے ہیں. یہ نیچے سے مواد ہم روزانہ کی بنیاد پر اوپر بھیجتے ہیں سادہ لفظوں میں، اور وہ فضا کے اندر معلق رہتا ہے. اس کو ختم کرنے کا قدرتی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بارش ہو جائے. اب پاکستان میں نومبر میں بھی کوئی بڑی بارش نہیں ہوئی، دسمبر بھی گزرا اور دسمبر میں بھی بارش کا کوئی امکان نہیں ہے. تو جب بارش نہیں ہوگی تو فضا میں معلق رہے گا. بارش اگر ایک بھرپور ہو جائے تو وہ سارا مواد کچھ دنوں کے لیے جو ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے. تو آپ فی الحال حالات کے رحم و کرم پہ ہیں، اپنے آپ کے رحم و کرم پہ ہیں، اور انتہائی معذرت کے ساتھ میں بڑی ذمہ داری سے پروفیسر ہونے کے ناطے کہتا ہوں کہ ہماری کورٹس بھی جو ڈیسیژن دیتی ہیں وہ بہت ادھورے اور مطلب نہ غیر محفوظ قسم کے فیصلے ہیں. مثلا آپ نے کیا کام کیا کہ آپ نے کہا جی اب سکول 1 دن یا 2 دن مزید بند ہوں گے. اب اگر آپ نے یہ اس لیے کیا ہے کہ بچے اس سے محفوظ رہیں تو بھی عجیب بات ہے. بچے تو پھر بھی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اقدامات کی تو سخت ضرورت ہے.